میرا موضوع ہے محرم کا بیان، محرم کے مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی بدعت و خرافات کو بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ حضرات گرامی، دوستوں اور بھائیوں، ابھی مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب وتعبد والجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخسار پہ تماچے مارے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے غریبانوں کو پھاڑا، غریبانوں کو نوچا اور جاہلیت کے عمل جیسا عمل کیا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت گرامی، دوستوں اور بھائیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آج جو ہے کہ محرم کی 5ویں تاریخ بھی ہے۔ اس مہینے کی احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ مہینہ جو ہے وہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ جو ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کہ یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی انسان اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو تکلیف نہ دے، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالے، بلکہ یہ مہینہ جو ہے ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یعنی محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے جو ہے کہ وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دین کو متعین نہیں کرتے تھے، خاص نہیں کرتے تھے کسی عبادت کے لیے سوائے عاشورہ اور رمضان، یعنی کسی بھی دین کو فوقیت نہیں دیتے تھے سوائے عاشورہ۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر یہاں تک آیا ہے، جس نے عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی نہیں، حضرت ربیع بنت مصباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ارد گرد میں جو بستیاں تھی تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا پیغام دیا کرتے تھے، اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ خود روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے، اور بچے جب بھوک سے بلکنے لگتے تھے تو انہیں کھلونا دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ افطاری میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عاشورہ کی فضیلت صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک سوال کیا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، 10ویں محرم کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے ایک سال کے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے کہ ہم لوگ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے 9 اور 10 کو رکھنا چاہیے۔ 10 جو ہے کہ کیوں رکھتے ہیں 10 کو؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو دیکھا کہ یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آج کے دن جو ہے کہ نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ ایک روزہ رکھا، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت تو ہم لوگ کرتے ہیں، تو ہم لوگ تو زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ 10 کا بھی اور فرمایا کہ 9 کا بھی ان کی مخالفت کے لیے روزہ رکھو۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ 9 اور 10 کا جو ہے کہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں کچھ خرافات جو ہے کہ ہم لوگ ایجاد کیے ہوئے ہیں جس کا تعلق اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث سے بالکل نہیں ہے، جو کہ 5 لوگ کربلا کا واقعہ کو لے کے بہت اچھالتے ہیں، یہ ہوا تو وہ ہوا۔ حالانکہ ایک چیز میں بتا دوں، نئی چیز، کربلا کا جو واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث میں یہ واقعہ کہیں ذکر نہیں ہے۔ تاریخ میں ہے یہ واقعہ ذکر، لیکن قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اور بہت سارے واقعات ہیں شہادت کے تعلق سے، انشاءاللہ ابھی ہم بتائیں گے۔ ذرا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاندھے پہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کاندھے پہ تھے، اور جب آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محبت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان دونوں سے بہت زیادہ محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہاں، جس نے ان سے محبت کی تحقیق کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے ان سے بغض رکھا تحقیق کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اتنا محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو خطبہ دیتے دیتے اس وقت مسجدیں کچی تھی اور زمین بھی کچی تھی مٹی کی، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے مسجد میں، سرخ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دونوں نواسے مسجد میں آگے گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے جاتے ہیں دونوں نواسوں کو اٹھاتے ہیں گود میں اور پھر خطبہ شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بے شک سچ کہا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گود میں لیے ہوئے خطبے کو جاری رکھا۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اس قدر محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے۔ یہی نہیں اور بے شمار روایات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی اپنے نواسوں سے، لیکن کہیں سے یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ماتم کیا جائے یا نواخوانی کیا جائے یا غریبانوں کو چیرا جائے، یہ کہیں سے اس کا ثبوت جو ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے زین العابدین جو ہے کہ کربلا کے واقعے کے بہت بعد
جو ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے کئی سالوں کے بعد، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے باپ کا تعزیہ نہیں نکالا، نہ ماتم کیا اور نہ نوحہ خوانی کیا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب کوئی دنیا سے رخصت کر جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ہم بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی ڈر کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، لیکن آزمائیں گے ضرور۔ اور اس آزمائش میں کامیاب کون ہوں گے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو، کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ صبر کرنے والے۔ پتہ کیا چلا؟ مصیبت آئے، تکلیف آئے تو اس مصیبت میں، اس تکلیف میں جو ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، یہ بڑی بات ہے میرے بھائی۔ آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ کو اگر آپ اٹھائیں گے تو اسلامی تاریخ کی یہ کوئی نئی شہادت نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلامی تاریخ میں ایسے کئی شہیدوں کی تاریخ موجود ہے، ہر پنے پہ آپ کو جو ہے کہ اسلامی تاریخ میں آپ کو جو ہے کہ یہ شہادت، ایسے شہادت ملیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی کم دردناک نہیں ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کون منایا؟ کبھی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اسی فجر کی نماز میں ایک کافر موجود ہے، جیسے ہی فجر کی نماز شروع کرتے ہیں پیچھے سے نیزہ مارتا ہے، پیٹ میں نیزہ مار دیتا ہے، نماز کی حالت میں ہے، اور جو ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں فوراً مصلی پہ گر جاتے ہیں۔ دوسرے صحابی نماز کو مکمل کرتے ہیں، نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کہ گھر لے کے جایا جاتا ہے اور دودھ پلایا جاتا ہے۔ جب دودھ پلایا جاتا تھا تو جس جگہ پہ نیزہ مارا گیا تھا میرے بھائی، اس جگہ سے دودھ نکل جا رہا تھا۔ یہ بھی کوئی کم دردناک حادثہ نہیں تھا، لیکن کبھی نوحہ خوانی نہیں کیا، کبھی ماتم نہیں منایا۔ یہی نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دے دی۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے عمر، اللہ کی قسم، تم جس راستے سے چلتے ہو، جس راستے سے جاتے ہو، شیطان وہ راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر کی یہ پہچان تھی میرے بھائی، شیطان بھی بھاگتا تھا، لیکن ان کی شہادت جب ہوئی تو کسی نے ماتم نہیں منایا، کسی نے نوحہ خوانی نہیں کیا۔ اسلام کی آپ تاریخ پڑھ رہا ہے، کہیں آپ کو جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی میں ماتم نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منانے کا طریقہ بھی بتا دیا، ابھی ہم بتائیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی، لیکن ان کی شہادت میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا ہے، ان کی شہادت کوئی کم دردناک نہیں ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں 3 دن تک پیاسے تھے، پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 40 دن تک گھر میں بند کر دیا گیا تھا اور 40 دن تک پانی بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ کوئی کم دردناک نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس صحابی کا حال ہے جس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ میں گھر خالی پڑی تھی، لوگ پریشان تھے اناج کے لیے، کہیں سے اناج نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے سنا ہے آپ کے پاس اناج کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، آپ ہمیں بیچ دیں، آپ ہم سے بیچ دیں وہ اناج، ہم دگنی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم مجھے دگنی قیمت دینے کے لیے تیار ہو؟ ارے ایک تو ہے جو 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے، تاجر پریشان کے 10 گنا کون دے رہا ہے؟
اللہ کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس ایک نیکی کو ہم بڑھا کے 10 گنا کر دیں گے، وہ رب مجھے 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے بھائی ان کا یہ حال ہے، 40 دن تک پانی روک دیا گیا تھا۔ یہ بھی کوئی کم دردناک حادثہ نہیں تھا میرے بھائی اسلام کی تاریخ میں، یہ بھی ایک دردناک شہادت ہے۔ یہی نہیں، آپ اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت کر گئے تھے اس وقت صحابہ کرام کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کیے تھے صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ یعنی طوفانی رات ہو، اندھیری رات ہو اور اس اندھیری رات میں بھیڑیں بکریاں ادھر ادھر گھوم رہی ہو، انہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، کوئی محافظ کرنے والا نہ ہو۔ ویسے ہی صحابہ کرام کا حال تھا، کچھ لوگ ادھر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر جا کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، غمگین ہے۔ یہ حال صحابہ کرام کا تھا، مایوس تھے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی وہ بڑا من عذاب بندہ وہ بڑا من جنت الفردوس ماوا وہ بڑا میرا جبریل لنا، اے اللہ تو نے میرے ابو کو بلا لیا، اے میرے ابو جان اللہ نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے، آپ اب جبریل علیہ السلام کن کے پاس آئیں گے؟ رو رو کے بے حال ہے، پریشان ہے، اتنی یعنی برا حال ہے، اس قدر رو رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کا غم اگر کسی رات میں ڈال دیا جائے تو اس دن کا غم کسی دن میں ڈال دیا جائے تو دن رات میں تبدیل ہو جائے، اور اگر کسی پہاڑ میں ڈال دیا جائے وہ اس دن کا غم تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے میرے بھائی۔ اس دن کا یہ عالم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غم میں کسی نے نواخوانی نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد کسی نے غم کا دن نہیں منایا میرے بھائی، یہ تھا۔ یہی نہیں، اور آگے بڑھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے بلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا چھوڑانے کے لیے کفار و مشرکین نے کیا نہیں کیا تھا؟ ایک سے ایک جو ہے کہ آفر کیے تھے، لیکن سب آفر کو ٹھکرا دیے تھے۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی، یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، لوگ جو ہے کہ جنازے کے بعد واپس آتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں اذان کا وقت ہوتا ہے، بلال سے کہا جاتا ہے بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان دے دو۔ بلال کہتے ہیں مجھ سے اذان دینے کے لیے مت کہو، میں اذان نہیں دے سکتا ہوں۔ جب میں اذان دیتا تھا نبی کا چہرہ دیدار کرتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ جب میں کہتا تھا نبی سامنے موجود ہوتے تھے، میں نبی کا چہرہ دیکھتا تھا، دیدار کرتا تھا، دل خوش ہو جاتا تھا۔ اب میں اذان نہیں دے سکتا ہوں، بہت غمگین تھے، رو رو کے برا حال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہتے ہیں بلال کچھ دن کے لیے ملک شام چلے جاؤ۔ ملک شام چلے جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد جب واپس آتے ہیں لوگوں نے کہا بلال عرصے گزر گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ عرصہ گزر گیا ہے، تمہاری اذان کی آواز نہیں سنی ہے۔ بلال ایک بار اذان دے دو، اور اذان سننے کا من کر رہا ہے۔ بلال انکار کرتے چلے گئے، میں نہیں دے سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اذان دے دیجئے، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ حدیث ہم کو پتا نہیں ہے، جس نے نبی کے نواسے کو تکلیف دیا اس نے نبی کو تکلیف دیا، اور جس نے نبی کے نواسے کو خوش کیا اس نے نبی کو خوش کیا۔ یہ حدیث سننا تھا، اذان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کی سرائیں لگاتے ہیں، جیسے ہی یہ سرائیں مسجد نبوی سے پہنچتی ہے، اللہ اکبر مدینہ کے اندر جتنے لوگ تھے سب مسجد کی طرف دوڑتے آ رہے تھے، عورتیں گھروں سے باہر نکل کر آنگن میں آ جاتی ہے بلال کی آواز سننے کے لیے۔ نبی کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ بلال اذان دے رہے ہیں، نبی کا زمانہ سب کو یاد آ رہا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی سرائیں لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ فریدوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا، پتے کی جنبش بند ہو گئی تھی، سب خاموش تھے۔ بلال کی اذان سننے کے لیے سب لائن لگائے ہوئے تھے، مسجد میں جو ہے کہ بھیڑ جمی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے جو پڑھتے ہیں اشہد ان
रसूलुल्लाह आंखें खोल के देखते हैं बिलाल उसी जगह पे नजर दौड़ाते हैं जिस जगह पे नबी खड़े हुआ करते थे। अल्लाह पर कभी मौजूद नहीं थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को कशीदारी होती है और बेहोश हो जाते हैं। मेरे भाई ये नबी का चहेता था, ये कोई दर्दनाक वाकया नहीं था मेरे भाई, लेकिन फिर भी नबी के चाहने वालों ने कभी मातम नहीं मनाया। अगर मातम मनाता तो हर साल नबी के नाम पे ताजिया निकलता सहाबा किराम के दौर में, लेकिन आज तक नहीं निकला है। ये इससे बड़ा, इससे खतरनाक और इससे बड़ा जो है कि दर्दनाक दिन अगर देखा जाए इस्लाम की तारीख में और कहीं नहीं कि उस दिन को आप याद करें, लेकिन फिर भी जो है कि सहाबा किराम ने कभी नहीं मनाया है मातम। यही नहीं, अब और आगे आइए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की शहादत कोई कम दर्दनाक नहीं है। शहीदों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की शहादत सबसे ज्यादा दर्दनाक है मेरे भाई। यही सय्यदुश शुहदा भी है। जन्नत में शहीदों के सरदार हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला। आगे हम बताएंगे अभी और आगे आप आइए तो पता चलेगा। यही नहीं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के भाई जो है कि जाफर बिन अबी तालिब, अली रज़ी अल्लाह ताला के भाई जाफर बिन अबी तालिब जो है कि उनका इंतकाल हुआ इसी महीने में, एक मुहर्रम को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा कोई गम ना मनाए, 3 दिन से ज्यादा कोई गम ना मनाए। गम मनाने का तरीका देखिए कि 3 दिन से ज्यादा कोई गम ना मनाए। तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं अपने काम काज में लग जाओ, अब कोई गम ना मनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहिम गोद में है, आखिरी सांसें चल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू ज़ारो तकार रो रहे हैं और फरमा रहे हैं वलाइन तदमा वकल वयस वला नबु इला यरबना। मेरे दिल में गम तो है, बेटे के जाने का गम है, आंख से आंसू जारी है, लेकिन अपनी ज़बान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। अल्लाह अकबर। गम मनाने का तरीका देखिए, कोई ऐसा जुमला नहीं निकालूंगा, नवापानी नहीं करूंगा, मातम नहीं करूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं, कोई ऐसा जुमला नहीं निकालूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। गम मनाने का तरीका देखिए मेरे भाई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बाद जो है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से पहले उनके भाई, चचेरे भाई का जो है कि इंतकाल होता है और वो भी शहादत की मौत। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला भी शहादत पाए थे, किसी ने जहर दे दिया था, उससे उनकी मौत हो गई थी, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने मातम नहीं मनाया। इससे भी साफ पता चलता है अगर इस्लाम में ये जायज होता तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हर साल एक ताज़िया निकलता, लेकिन कहीं से ये साबित है ही नहीं, कहीं इसका सबूत मिलता ही नहीं है। ये हदीस में भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है। ये आया कहाँ से? 801 हिजरी में हिंदुस्तान के अंदर एक बादशाह था तैमूरलंग, उसने यहाँ पे इजाद किया। उस वक्त ये चला आ रहा है। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा किराम के दौर में इसकी कोई वक़्त नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, कोई नाम और निशान नहीं था मेरे भाई। तो कहने का माना ये है शहादत का गम जो है कि या इसी तरह आदमी मर जाए उसका गम 3 दिन है, उससे ज्यादा है ही नहीं। अब और आगे आइए। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा जब ये शहादत पाते हैं, इनकी लाश को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया जाता है, लाश जो है कि कितने टुकड़ों में तकसीम किया गया था, क्या कहा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला के लाश को, कटे फटे लाश को देखते हैं, आंख से आंसू जारी हो जाते हैं, कहते हैं मेरे चचा जो है कि ये जन्नत के अंदर सय्यदुश शुहदा है। उसके बाद कहते हैं मेरे चचा के लाश को यहाँ रख दो। रखने के बाद देखते हैं कि मेरी फूफी आ रही है, कहते सहाबा किराम से कहते रोक दो है, अगर भाई के लाश को वो देख लेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, आप उन्हें रोक दें। फूफी कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम ये सोच रहे हो कि हम भाई के लाश को देखकर नौहानी करेंगे? क्या भाई के लाश
को देखकर हम जो है कि गरीबान नोचेंगे, नहीं, हम इसलिए देखना चाह रहे हैं कि कल क़यामत के दिन अपने रब से मुलाकात में जब करूंगी, अल्लाह से मैं जवाब अल्लाह को दूंगी कि अल्लाह तेरे रास्ते में और औरतों के भाई ने अपने गर्दन कटा दिए थे, लेकिन मेरे भाई ने अपना अंग अंग कटा दिया था तेरे रास्ते में, ये मैं अल्लाह को जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर। ये हौसला था मेरे भाई इस्लाम की सहाबिया का। ऐसे सहाबिया होती थी जो ये कहती थी कि अपने रब से मैं जवाब दूंगी कि मेरे भाई ने तेरे रास्ते में अपना अंग अंग कटवा डाला था। तो ऐसे जो है कि शहीदों की लिस्ट मौजूद है इस्लामी तारीख में, लेकिन कहीं से ये सबूत मिलता ही नहीं है कि जो है कि हम नौखानी करें, हम मातम बनाएं। एक चीज बड़ा अजीब हो रही है, एक तरफ तो हम ये कहते हैं ताज़िया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है कि एक जनाजा है, ये लेके जाते हैं, जश्न मनाते हुए, ढोल लेके ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, उछलते हुए, मचलते हुए जाते हैं। एक चीज मैं कहूंगा, बुरा ना लगे तो, कौन अपने बाप का जनाजा ऐसा लेकर जा सकता है? कोई जा सकता है? कोई जाएगा अपने बाप का जनाजा ऐसा ढोल ताशे लेकर? कोई ऐसा जनाजा लेकर जाएगा नाचते हुए गाते हुए? कोई है जो वहां जाकर नाच भी करे, यानी बहुत सारी चीजें करे, खुराफात और बिदअत को इजाद करे? क्या कोई है अपने बाप का जनाजा लेकर जाए और कब्रिस्तान में ऐसा करे? कोई है? नहीं। बुरा लगेगा मेरे भाई ये देखकर कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेंगे या खफा होंगे? ये जवाब आपके पास है। तो कहने का माना ये है कि इस्लाम की तारीख, कुरान और हदीस कहीं आप उठा लीजिए, मातम नाम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके गोद में पले हैं, नमाज की हालत में भी कभी पीठ में आ जाया करते थे, कभी नीचे आ जाया करते थे, अल्लाह के नबी ने कभी नहीं बैठा है, फिर भी वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके नाना की जिंदगी को आप देख लीजिए, उनके नाना की जिंदगी में मातम नाम की कोई चीज है ही नहीं, मातम नाम का कोई लफ्ज ही नहीं है मेरे भाई। तो हम और आप कहां पे हैं? हम और आप कहते हैं मोहब्बत में कर रहे हैं, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है, मोहब्बत का तकाजा है आप दुआएं करें उनके लिए, आपके जो परिवार में गुजर चुके हैं उनके लिए आप दुआ करें, ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि आप उनके नाम पे नवाखानी करें, चिल्लाएं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और है कि जिसने किसी मैयत के ऊपर नवाखानी किया, गरीबान को चीरा, वो हम में से नहीं है। लेकिन और एक चीज फरमाया, क़यामत के दिन उस शख्स को हारिश का कुर्ता पहनाया जाएगा। हारिश का कुर्ता, हारिश का माना क्या होता है? खुजली, खुजली वाला कुर्ता पहनाया जाएगा जो मैयत के बाद नवाखानी करे, मैयत के ऊपर नवाखानी करे, गरीबानों को चीरे और जाहिलियत जैसा अमल करे। ये कैसे हो गया? ये वो चीज जो करते हैं वो चीज अगर कोई करता है समझ लीजिए हारिश का कुर्ता पहनाया जाएगा, वो खुजली वाला खुजलाते रहोगे मेरे भाई। बचो इन सब चीजों से। बात लोग कहते हैं तादाद दिखाना है, तादाद फजर में आके दिखाओ, असर में आके दिखाओ, ज़ोहर में आके दिखाओ। तादाद ये सब चीजों से क्या है? एक दिन 10वीं मुहर्रम को बस टोपी कुर्ता और अकल से मुआत्तर होके निकल जाओ और अपने आप को मुसलमान तादाद दिखाने के लिए निकल गए, क्या फायदा है मेरे भाई? एक दिन के तादाद से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक दिन की तारीख याद रख के आप क्या कर लोगे? पूरी जिंदगी की तारीख आप उठा लाइए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हुए थे उस वक्त उनका उम्र क्या था पता है? 64 साल। उससे पहले की जिंदगी आप क्यों नहीं मानते हैं? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को सिर्फ आप याद रखें, उससे पहले की जो जिंदगी थी, जवानी की जो जिंदगी है, वो जवानी एक मिसाली जवानी गुजरी है। उस जवानी की जिंदगी को आप नहीं भूल रहे हैं, उस जवानी की जिंदगी को आप क्यों नहीं याद रखें? बस तादाद दिखाना है, तादाद मायने नहीं रखता है। तादाद दिखाना है, फजर में आके दिखाओ, हर मस्जिद का यही हाल। सिर्फ बूढ़े नजर आते हैं, जवान कहाँ? जवान सिर्फ करबला में तादाद। मेरे भाई तादाद मस्जिदों में दिखाओ, ये अल्लाह को पसंद है।
वहां पे तादाद दिखाओगे वो अल्लाह को पसंद नहीं है। कहने का मानना ये है कि तादाद जो है कि मस्जिदों में दिखाइए ये अल्लाह को पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हालात को जो है कि बदल देगा, लेकिन उस वक्त तक हमारी हालात अल्लाह नहीं बदलेगा जब हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे तब अल्लाह बदलेगा। तो हमें बदलने की जरूरत है, हमें तादाद मस्जिदों में दिखाना है, ना कि और गलत जगहों में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम लोगों को इन सब बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में रख, ईमान और इस्लाम पे रख।